بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 سے جہاد کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ جب کفار کی ہرزہ سرائیاں حد سے بڑھ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکون اور اسٹیبلٹی عطا فرمائی مدینہ طیبہ میں، تو اب حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر جب میدان جنگ میں تمہاری ملاقات، تمہارا آمنا سامنا کفار سے ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر ان کی گردنیں اڑا دو، پھر ان کی گردنوں پر مارو، یعنی ان کی گردنیں اڑا دو۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم، جب تم ان کو خوب قتل کر لو، فشدوا الوثاق، تو جو پکڑے جائیں ان کی رسیاں کس کر باندھ دو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ یعنی جب تک وہ لڑیں ان سے لڑو، جو مر جائیں واصل جہنم ہو جائیں، اور جو بچ جائیں انہیں ان کی رسیاں کس کے باندھو، یعنی انہیں مضبوطی سے پکڑو، چھوڑو نہیں، قیدی بنا لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب احکام آ رہے تھے نا، طریقہ بتایا جا رہا تھا۔ پھر بعد ازاں یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے فدیہ لے لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے۔ اوزارہا، اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے، اس وقت تک بے جگری کے ساتھ لڑو۔ پہلے کفار کے معاندانہ اور جاہلانہ طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا، اور ان کے مقابلے میں فرزندان اسلام کی حق پرستی اور راست بازی کا ذکر ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جب دو متضاد قوتیں آپس میں ان کا ٹکراؤ ناگزیر ہو جائے، لڑنا مجبوری بن جائے، یہ اس وقت ہے۔ اسلام جاتے ہی نہیں حملہ کرنے کی اجازت، جب اور کوئی حل نہ رہے۔ اب فرمایا جب حل نہ رہے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر اس وقت سستی نہ دکھانا، کسل مندی، کوتا اندیشی اور بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا، بلکہ جرأت اور بہادری کے ساتھ باطل کے ٹکڑے کرتے جانا، کسی صورت بھی انہیں موقع نہ دینا۔ اور اس وقت رحمت و شفقت اظہار کمزوری ہوگی۔ اسلام بیسیکلی رحمت کا دین ہے، شفقت و مہربانی کا دین ہے، لیکن جب ایک مجاہد تلوار لے کے دشمن کے مقابلے میں اس کے سامنے کھڑا ہو، تو اب یہ نہیں کہ اوہ میں نے تو مہربانی کرتے ہوئے، نہیں، اب مہربانی تیری کمزوری ہے، اب مہربانی نہیں، اب اس کے ساتھ جرأت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یہ ضعف کی علامت ہوگا اگر تم مہربانی دکھاؤ گے۔ جو کافر سامنے آئے اس کی گردن اڑا کے رکھ دو، باطل کا کوئی سرغنہ تمہاری ضرب سے جان بچا کر بھاگ نہ سکے۔ اب جسے موقع ملے اور جو بچ جائے وہ بھی قیدی بن جائے، تاکہ آئندہ باطل میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ دوبارہ تمہارے مقابلے میں میدان میں آ سکے۔ یہ طریقہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا جب وہ جنگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اب یہ سپہ سالار پہ چھوڑ دیا، یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ حالات کے موافق دیکھے کہ مہربانی کر کے ان قیدیوں کو رہا کرنا ہے۔ یعنی احسان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا فرمائے قیدی، اور اس کے بدلے اسلام آیا۔
جس علاقے میں وہ گئے واپس، انہوں نے جا کے مسلمانوں کے اچھے رویے کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے ہیں، وہ جنگی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس سلوک کے بنا پر لوگ مسلمان ہوئے، اور جہاں ضروری سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لیے فدیہ بھی لیا، فدیہ لے کے انہیں چھوڑا۔ اور جہاں یہ ضرور مثلا جنگ بدر جب ہوئی پہلی جنگی، تو اب 70 قیدی آئے تھے، تو حضور نے ان کے لیے جو اعلان کیا وہ کمال تھا، کیونکہ اس وقت ابھی علم کی کمی تھی، مختلف دنیاوی علوم کی مسلمانوں میں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو پڑھے ہوئے تم میں سے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا سکھا دیں اور چلے جائیں۔ اب اس میں بڑی حکمت تھی، حضور بڑی دور اندیشی سے دیکھ رہے تھے معاملات کو، اور اس کا حکم یوں ارشاد فرمایا جائے کہ جو بندہ 10 مسلمانوں کے قریب رہے گا، ان کی عادتیں دیکھے گا، اگرچہ وہ انہیں پڑھا رہا ہوگا، حقیقت میں وہ ان سے پڑھ رہا ہوگا، ان کے معاملات، ان کا اخلاق، ان کا کردار دیکھ کے۔ اور وہی ہوا جیسے سرکار نے چاہا کہ جب وہ 10 مسلمانوں کو لے کے پڑھانے بیٹھے اور اپنا علم انہیں ٹرانسفر کرنا چاہا، تو وہ کلمہ پڑھے بغیر واپس نہ جا سکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا۔ تو کہا یہ اس وقت کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ فدیہ لینا ہے یا انہیں معاف کرنا ہے۔ ذالک، یہی حکم ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو میں سارے کفار کو کچل دیتا، تمہیں جنگ ہی نہ کرنی پڑتی، لیکن رب فرما رہا ہے میں تمہیں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں نا، تم کتنے سارے پکے ہو، پھر تو تمہیں رکھی رکھائی پلیٹ میں مل جاتا۔ ایسے نہیں، پہلے تمہیں نکلنا ہوگا۔ فرمایا ہم اگر چاہتے تو ہم خود بدلہ لیتے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، آزمانا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش ہے تمہاری، یہ وہ بھٹی ہے جس میں سے نکل کر تم نے کندن بننا ہے۔ اور وہی ہوا۔ حفیظ جلندری نے کہا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ لشکر پر، نہ بھالے پر، نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ لشکر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ان کو تھا سادی سی کالی کملی والے پر۔ انہیں یہ یقین تھا کہ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں ویسا ہونا ہے۔ وہ یقین کی جنگ تھی جب 313 نہتے بھوکے، 17 روزے رکھ کے کمزور وجودوں والے 1000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جو 3 وقت کا کھانا کھا کے پورے اسلحے سے لیس ہو کے مقابلے میں کھڑے تھے، ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے، ناکوں چنے چبوا دیے، اور وہ لشکر خائب و خاسر ناکام ہو کے واپس گیا، اور ان کے 70 لوگوں کو قیدی بنا لیے۔ جب تک یہ جذبے رہے ایک مسلمان 200 پہ باری رہا۔ اب وہ جذبہ کمزور پڑتا گیا تو آج ہم مصالحت انگیزی کے تماشے میں پڑے ہوئے، یہاں بھی مصلحت ہے، یہاں بھی مصلحت ہے۔ اسلام مصلحت کی دعوت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ پاور میں نہ ہو۔ یہ طریقہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں یا لڑنا ہے یا جان دینی ہے یا جیتنا ہے، پیچھے ہٹنے والی۔ تو وہ طارق بن زیاد نے کہا نا کشتیاں جلا دو تاکہ لشکر کو پتہ چل جائے کہ واپسی شاپسی کوئی نہیں ہے، فتح ہی فتح ہے، اور فتح ہوئی۔ جذبے اسلام کے اتنے جوان تھے تو فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یہ جنگ اس لیے چھڑائی گئی اور یہ طریقہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم بے جگری کے ساتھ آگے بڑھو اور کفار کا مقابلہ کرو۔ اللہ چاہتا تو اللہ ان کو خود ہی نیست و نابود کر دیتا، ایسا نہیں کیا تاکہ تمہیں آزما لیا جائے، تمہیں کندن بنا دیا جائے۔ اب آگے اگلی آیت میں رب کریم نے شہیدوں کو اجر عطا فرمایا کہ جو مارے جائیں گے وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو مار ڈالے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سیہدیہم، وہ ضرور پہنچا دے گا انہیں بلند درجوں پر، ویصلح بالہم، اور سنوار دے گا ان کے حالات کو، سنوار دے گا ان کے حالات کو، ان کی موت زندگی بن جائے گی، مریں گے اور ساتھ ہی زندگی پا جائیں گے۔ ایسی زندگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کر دے گا انہیں بہشت میں جس کی پہچان انہیں پہلے کرا دی گئی تھی۔
جس کے بارے میں انہیں پہلے بتا دیا گیا تھا، اس جنت کا انہیں وارث کر دے گا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ لین دین ہے، گیو ٹیک ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلو، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور کس طرح مدد کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ 5000 فرشتے اترے نا بدر کے مقام پہ، اور سرکار سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم حیران تھے، تلوار ہم اٹھاتے تھے گردن پہلے کاٹ جاتی تھی۔ اس طرح کر کے مدد ہوئی۔ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا یعنی کفر کیا، فتعس لہم، وہ منہ کے بل گریں گے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہیں فتح نصرت نصیب ہوگی۔ تو اس سورہ پاک میں اللہ پاک نے مدینہ طیبہ میں اپنے نبی کے غلاموں کو لڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، جہاد کی فرضیت پھر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے پیرامیٹر طے کیے، وہ کیا تھے کہ اس طرح جنگ کرنی ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کب لڑنا ہے، کتنا لڑنا ہے، اس کے پورے طریقے سرکار نے وضع فرمائے اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نافذ فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔